سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سید عالم رسول مکرم حضور اقدس بندہ پرور شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ صلاۃ وسلام عرض کریں، پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یہ محفل مبارک بارش کے برسنے کے بیچ کافی دیر سے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ جناب محترم المقام سائیں محمد بشیر صاحب ان کے خلوص و محبت اور فرمان کے مطابق یہاں پر حاضر ہوئے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی آپ جو خصوصی خطاب ہے استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید رضوی صاحب دامت برکات ملالیہ جنرل سیکرٹری ہیں آپ سنی اتحاد کونسل پاکستان صوبہ پنجاب کے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفتیں ہیں، ایک اس کی صفت ہے علیم، وہ جاننے والا ہے، اور اس کے جاننے کی حد کوئی نہیں۔ انسانی عقل اس کے جاننے کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ علیم اتنا کہ اس نے اپنی شان کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، علیم بذات الصدور، واضح فرما دیا کہ اے میرے بندو، تمہارے دلوں کے اندر بھی جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ اس علیم و خبیر نے اپنے محبوبوں، اپنے پیاروں اور مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے بہتر جو طبقہ ہے وہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ رب کریم نے اپنے پیارے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ لا تعداد علوم جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ایک چیز کے نام مختلف بولیوں میں لاکھ کے اندر ہوں، مثال کے طور پر انہوں نے جو مثال دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں پانی، اور انگلش میں کہتے ہیں واٹر، ہندی میں کہتے ہیں جل، فارسی میں کہتے ہیں آب، عربی میں کہتے ہیں ماء، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بولیاں بھی ہیں۔ ایک سوئی تک قیامت تک جو مشینریاں بننی ہیں، اگر اس ایک سوئی برابر چیز کے ہزاروں نام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر یہی قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم علیہ السلام کو علم دیا، اور وہ علم کتنا تھا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کر آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یعنی آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے امتی حاضر ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو تم کھا کر آئے ہو میں بتا دیتا ہوں، اور جو تم اپنے گھروں میں بچا کر برتنوں میں ڈھانپ کر چھپا کر آئے ہو تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔
تو حضرت مفتی احمد یاقوت نعیمی و دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے حاضر ہوتے تو بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا شوق بہت ہوتا ہے، تو آپ ان بچوں کو بتا دیتے کہ تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے فلاں جگہ پر کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تو بچے جا کر ماں سے پوچھتے ماں کو چیز کا کوئی نہیں، تو کہا ہمیں تو حضرت عیسیٰ نے بتایا فلانی جگہ چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ وہاں سے نکال لیتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت روح اللہ علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ دو مثالیں میں نے قرآن حکیم سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جب باری آئی ہمارے آقا اور مولا حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر رب کریم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یہی نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو برتنوں میں ڈھپی چیزوں کا یا کھائی ہوئی چیزوں کا علم دے دیا، بلکہ اپنے محبوب سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہر چیز آپ کو سکھا دی۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ معنی تم نے کہاں سے لے لیا کہ ہر چیز سکھا دی، تو یہ آیت بتا رہی ہے جو آپ نہ جانتے تھے۔ اب بھائی مجھے یہ بدلائیں، آپ کسی بچے کو اپنے بچے کو کوئی ہنر سیکھنے کے لیے ماہر کاریگر کے پاس بھیجتے ہیں، تو 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال 4 سال 5 سال بعد وہ ماہر کاریگر آپ کے بچے کو جب آپ کے سپرد کرتا ہے تو کہتا ہے جناب جتنا میرے پاس ہنر تھا اور اس کی شناسائی تھی وہ میں نے آپ کے بیٹے کو سکھا دی۔ آپ اپنے بچے کو درس نظامی کے لیے مدرسہ میں بھیجتے ہیں، 6-7 سال کا کورس کرتا ہے، آخر میں استاد کہتا ہے کہ جتنے سالوں کی یہ تعلیم تھی مروجہ علوم تھے وہ سارے میں نے آپ کے بیٹے کو سکھا دیے۔ یہ حد بندیاں ہیں، سکھانے والا جتنا جانتا تھا اتنا سکھا دیا۔ اب ادھر آئیے، یہاں سکھانے والا پاک پروردگار، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، اگر کوئی فرد آج کے اس جدید دور کے اندر بھی کہے کہ یہ جو موٹی دیوار ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا معاذ اللہ، یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا، بارش کب آئے گی یہ حضور علیہ السلام کو نہیں پتا، کوئی کہاں مرے گا یہ ہمارے سرکار کو نہیں پتا، قیامت کب آئے گی یہ ہمارے سرکار کو نہیں پتا، تو ہم کہیں گے جناب بیٹھو، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں، جاگ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہ انشاءاللہ، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ کہیں گے تو پتہ چلے گا 2-4 دن بعد جاگ جائیں گے، تو کیا صورتحال ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ نا؟ اچھا تو اب ذرا غور فرمائیے گا 5 سال، اب اسی مثال کو پھر دوہرا دیجئے، 5 سال آپ نے بچے کو ایک ماہر کاریگر کے پاس بھیج دیا جو اس کی خدمت بھی کرتا کام بھی سیکھتا۔ اب 5 سال بعد کیا ہوا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی کام اس کا پورا نہیں ہوتا، ٹھیک طریقے سے اس فن میں اپنی کاریگری جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا، تو پھر باپ کیا کرے گا؟ سیدھا جائے گا سکھانے والے کے پاس، جناب کمال بندے ہو آپ، 5 سال میرا بچہ آپ کے پاس رہا اور آپ تو اس کو یہ بھی نہ سکھا سکے، یہ بھی نہ سکھا سکے، آپ نے بچے کو مدرسے داخل کروایا کہ یہ حدیث کی کتابیں پڑھ لے، درس نظامی کر لے، لیکن جب مسجد میں آیا تو کسی نے کہا بیٹا ہمیں تلاوت کی سنا دے، تو وہ سورہ والناس بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ نہ سکا، تو آپ جائیں گے استاد کے پاس کہ جناب 7 سال یہ اس مدرسے کی چٹائیوں پر پلا ہے اور ہم نے اس سے کوئی اور کام نہیں لیا، خرچہ ہم نے کیا ہے، یہ 7 سال میں سورہ والناس بھی نہیں سیکھ سکا، یہ آپ نے کیا سکھایا ہے؟ پتہ یہ چلا اگر بچے کے ہنر میں نقص ہوگا تو یہ نکالا جائے گا سکھانے والے میں، بچے کی پڑھائی میں نقص ہوگا تو یہ نقص مانا جائے گا سکھانے والے میں۔ آج اگر کوئی ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، تو ہم کہیں گے حضور کو سکھایا کس نے؟ جواب ہے رب کریم نے۔ تو پھر پگلو تم حضور پر اعتراض نہیں کر رہے، سکھانے والے پروردگار پر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، نعرہ
حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ لہذا وہ نقص نکالنے والا بے عیب ذات میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنا چاہیے بے عیب ذات میں، اتنی بے عیب ذات کہ رب جن کے وجود پر نور پہ مکھی نہ بیٹھنے دے، اتنا مقدس وجود کہ رب نے جن کے وجود پر نور کا سایہ نہیں بنایا، سبحان اللہ، صرف اسی لیے کہ مکھی گندی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے، میرے محبوب کا وجود تو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتلائیے، سارے انسان برابر ہوتے ہیں؟ لوگ کیا دیتے ہیں؟ سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے جسم پر مکھی دوڑ کر آتی ہے، بار بار ہاتھ پلٹ کے بھی مارے تو پھر آ جاتی ہے، حضور کے قریب کیوں نہیں گئی؟ سبحان اللہ۔ اتنا ادب تو مکھی کو بھی ہے کہ یہ رب کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو انسان ہو کر حضور کا ادب نہ کرے وہ اس مکھی سے بھی کیا گزرا ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھا رہی ہے نا؟ جو اس بارگاہ کا ادب نہ کرے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ رب کریم نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ پہلی بات تو یہی ہے، جو آپ نہ جانتے تھے اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا۔ پھر یہی قرآن ایک مقام پہ فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، بڑے مہربان نے مہربانی فرمائی، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور قرآن کا بیان ان کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کے اندر کس کس چیز کا بیان ہے؟ میں پھر آپ سے پوچھنے لگا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ قرآن میں کس کس چیز کا بیان ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے، نمبر 1، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 2، ہر شے کا بیان۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ فرما رہا ہے رب کریم جل جلالہ، میں اور آپ نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے۔ اچھا ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، کس قدر بیان ہوگا قرآن کے اندر؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رسی جس سے میں اونٹ کے پاؤں باندھتا ہوں اگر وہ گم ہو جائے اور ڈھونڈنے پر مجھے نہ ملے تو میں قرآن سے پوچھوں گا، مجھے قرآن بتا دے گا کہ میری رسی کہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شے کا بیان ہے۔ مولا المسلمین امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں 80 اونٹوں پر کاغذ لاد کر میرے پاس لاؤ۔ کتنے اونٹوں پر؟ 80 اونٹ۔ ایک اونٹ کتنا وزن اپنے اوپر لے سکتا ہے یہ کسی بھی فرد سے یقیناً جو یہاں موجود ہیں میرا خیال ہے کہ مخفی نہیں ہوگا، چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ ایک اونٹ نہیں 80 اونٹ، اور ان پر لدے کیا ہو؟ کاغذ۔ اتنے کاغذ میرے پاس لاؤ۔ جب میرے پاس لاؤ گے تو مولا علی فرماتے ہیں میں اتنے کاغذوں پر پورے قرآن کی نہیں یا قرآن کی پوری سورت کی نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہیں، پوری بسم اللہ کی بھی نہیں بلکہ بسم اللہ شریف کے پہل میں جو با ہے پوری با کی بھی نہیں، فرماتے ہیں بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اتنے کاغذوں پر علی اس نقطے کی تفسیر کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نقطے جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، یہ بات نہ کرو بھائی صاحب پلیز، یہ گفتگو سنی چھوڑیے، میری بات مجھے کرنے دیجئے۔ آپ کو کوئی کام ہو تو چپکے سے کیجئے۔ با بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے فرما علی اس نقطے کی تفسیر کرے گا۔ سمجھ گئے آپ کہ قرآن میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ سبحان اللہ۔ بولو بولو نا ذرا، سمجھ آئیے تھوڑی سی؟ اگر نہیں آئیے ایک مثال اور لے لیجئے۔ حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے علی یہ مرتضیٰ، قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، میری داڑھی ہے تھوڑی، وہ تھوڑے تھوڑے بال ادھر، تھوڑے بال ادھر، تھوڑے تھوڑی پر، اور آپ کی داڑھی شریف ہے بڑی۔ یہ کئیوں نے فوٹوؤں میں ظالموں نے مولا مرتضیٰ کی داڑھی شریف کو انہوں نے کہا چلو ہمیں بھی موج ہو جائے تو انہوں نے بہت چھوٹا دکھایا، یہ زیادتی ہے۔ مولا علی کی سیرت اور صورت مستند کتابوں میں جو نقل ہے وہاں یہی ہے کہ آپ کی ریش مبارک سینہ پاک کو بھر دیتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا آپ کی داڑھی شریف ہے گھنی، زیادہ بال ہیں،
میری داڑھی میں تھوڑے تھوڑے بال ہیں تو کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ سبحان اللہ، بڑا عجیب سوال ہے۔ اب مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ شیر خدا فرماتے ہیں ہاں اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں۔ کہا سنائیے، آپ نے آیت پڑھی، اس آیت کا مفہوماً ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا گندی زمین تھوڑی فصل اگاتی ہے، اچھی زمین زیادہ فصل اگاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تو کافر ہے، یہ زمین تیری ایسی ہی ہے اس لیے بال یوں اگ گئے، اور ہماری زمین پوتر ہے، ہم پاک ہیں، اس لیے یہ ذکر ہے۔ تو لہذا اس قدر وسعت ہے قرآن میں، سبحان اللہ، اس قدر وسعت ہے قرآن میں، ہر شے کا بیان ہے قرآن میں، خشک و تر کا بیان ہے قرآن میں، ہر شے کا بیان ہے۔ بولو ذرا، نہیں اس طرح تو نہیں ہے، کلاس لگ گئی، یہ مدرسہ ہے اس لیے تو میں نے موضوع شروع کیا ہے، یہ کلاس لگی ہے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ ہر چیز کا بیان کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، تو رب تعالیٰ فرماتا الرحمن علم القرآن، آسان سا معنی کر لیجئے، اللہ نے قرآن پڑھایا، آسان سا مطلب اللہ نے قرآن پڑھایا۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کون سا دنیا کا مولوی ہے جس کو رب نے قرآن پڑھایا؟ کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ ہے، کوئی ہو جو دعویٰ کرے کہ مجھے رب نے قرآن پڑھا کر نہیں پڑھایا۔ حضرات صحابہ اکرام سے پوچھ لیجئے، وہاں کی حاضری تک کر لیں تو وہاں بھی جواب۔ تو رب نے کس کو قرآن پڑھایا؟ تو سب کو یہی کہنا پڑے گا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو جب پڑھایا رب نے، اور کیا قرآن، دیکھیے ایک ذہین و فطین اسٹوڈنٹ ہو، علم اپنے سینے میں وہ ڈال لے اور اچھی پوزیشن حاصل کرے، اس کے لیے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ خود اس کا ذہن، اس کا حافظہ اچھا ہو، پڑھنے کا شوق ہو۔ نمبر تین، پڑھانے والا استاد پوری توجہ سے پڑھا رہا ہو۔ نمبر تین، جو پڑھایا جا رہا ہے یعنی نصاب وہ بھی بہتر ہو۔ اگر ان میں سے ایک چیز میں بھی کمی پائی گئی تو پھر اس کا اثر طالب علم پر ہوتا ہے۔ یہاں پڑھانے والا رب کریم، پڑھنے والے ہمارے آقا اور مولا، اور نصاب کیا ہے؟ قرآن۔ سبحان اللہ، نصاب کیا ہے؟ قرآن۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ قرآن رب نے پڑھایا، قرآن رب نے پڑھایا۔ اب اگر کوئی کہے دیوار پیچھے کی خبر نہیں، بارش کب آئے گی، او پگلو، روز ریڈیو پر سنتے ہو، چینل پر دیکھتے ہو کہ خبر والے بتائیں، یا پھر ریسرچ کرتے ہو نیٹ پر کہ پتا چلے بارش کب ہوگی، ان کی خبر ان کو پتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کو نہ پتا ہو کس جہان میں بستے ہو اور کیسے گنگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز کا علم اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ لیکن پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ بزم طیبہ والے ہیں، سائیں صاحب سے ہم نے کافی ذکر سنا ہے، کوئٹہ والوں کا، بزم والوں کا۔ تو ممکن ہے کہ سورہ لقمان کی ان آیات پر فوراً ذہن چلا جائے کہ جس میں رب کریم نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کوئی کب مرے گا، بارش کب آئے گی، قیامت کب ہوگی۔ یہ کہاں فرمایا؟ قرآن میں۔ کس صورت میں؟ سورہ لقمان میں۔ کون سی صورت میں؟ سورہ لقمان میں۔ آج پورا سبق یاد کر کے جانا ہے، سورہ لقمان میں۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہر شے کا علم ہے، اللہ فرماتا کسی کو نہیں۔ تو پھر میں اس کے جواب میں عرض کروں گا، میں آپ کو کسی گاؤں دیہات کے مولوی کا جواب دینا نہیں چاہوں گا، بلکہ یہاں پر جن مفسرین کے ذریعے قرآن کے مخفی خزانے انہوں نے ہمارے سامنے لائے ہیں، تقریباً دنیا تفسیر کے تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا، جو قابل ذکر مفسرین میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ جب رب تعالیٰ فرمائے نا یہ کوئی نہیں جانتا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی میرے بغیر بتائے نہیں جانتا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی میرے بتائے بغیر نہیں جانتا سارے بول لو نا ذرا نہیں جانتا نہیں جانتا. یہ میں نے آپ کو تفصیلی قول، اور میں ڈشبورڈ میں جمعہ پڑھاتا ہوں جو تو ٹانڈے اور گرد و نواح کے ہیں، تو یہ باتیں کبھی بھی دکھانا میری ذمہ داری. عرض خدمت ہے کہ یہ جب نفی ہو، لیکن آئیے احادیث کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار علیہ السلام یہ چیزیں جانتے ہیں، یہ سوال ہے. اور یہ میں سبقاً حضرت قبلہ استاد العلماء علامہ مفتی محمد سید رضوی صاحب کی خدمت میں بطور سبق سنانے لگا ہوں، آپ بھی توجہ فرمائیے گا. پہلی بات بارش کب آئے گی؟ بارش کب آئے گی؟ احادیث مبارکہ میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پہ ذکر ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اس کی خبر دی. ایک مثال صحیح مسلم شریف، کس کتاب کا نام لیا؟ مسلم شریف. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام تبوک کے لیے جب روانہ ہوئے، غزوہ تبوک، تو رستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، اور قیام فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں سے، شام ہو گئی تھی، فرمایا سنو، اپنے خیموں کی تنابیں ایک دوسرے سے باندھ دو، اپنی سواریوں کو وزنی پتھروں سے باندھ دو، رات کے وقت کوئی بھی کھڑا نہ ہو کیونکہ تیز آندھی آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آندھی آئے گی، انہوں نے خبر دی ہے، کچھ آپ بھی اگر باخبر ہو گئے ہوں تو آندھی سے کم ہی صحیح سبحان اللہ کی بات. سبحان اللہ. اچھا، تو فرما تیز آندھی آئے گی، اور فرما کو کھڑا رہا تو وہ خود اپنی ذمہ داری اس کے سر پہ. تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات ہوئی تو وہی ہوا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا. سبحان اللہ. اس قدر آندھی چلی کہ اگر کوئی فرد کھڑا رہتا تو آندھی اڑا کے اس کو لے جاتی. ایک حدیث کافی ہے، آگے بڑھیں کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں لینا، مختصر وقت میں سارا کام ہو جائے. دوسرے نمبر پر آئیے، اور وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ماں کے پیٹ میں سورہ لقمان میں فرمایا کوئی نہیں جانتا، کوئی اپنے آپ نہیں جانتا. جس دور میں ہم ہیں تحقیقات کا دور ہے، نئی سے نئی ایجادات منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اب تو جناب اس قدر جدید مشینری ہمارے پاکستان میں آ چکی ہیں مشینیں کہ جو حمل والی عورت جو ماں ہے اس کے پیٹ میں بچے کی سی ڈی بنا کے دے دیتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کی اس جدید دور میں. تو ہم یہی کہیں گے، پہلا تو ایک سادہ سا جواب کہ بتاؤ جس مشین کو ایلومینیم، سلور، تانبا، لوہا، پلاسٹک اس کو جوڑ توڑ کر تاریں، پرزے، سکرینیں یہ بنایا گیا، اور یہ بجلی اس کے سنگم سے ایک ایسی مشین بن گئی کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو دکھا سکے لڑکی ہے کہ لڑکا، حتیٰ کہ یہاں تک بتا دے کہ اس بچے کو مرض کیا ہے، اس کا ابھی سے علاج کر لیا جائے. اس مشینری کو بے جان چیزوں سے بنایا کس نے؟ انسان نے. انسان کے ہاتھ نے ایک ایسی مشین بنا دی جو ماں کے پیٹ کے اندر کے راز کھول کے دکھا دیتی ہے، جس کو رب نے خود بنایا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود بنایا ہو، اور پھر یہ بھی کسی شاعر، عام شاعر کا دوڑا مائی یا ربائی نہیں ہے، محبوب خدا علیہ السلام کے دربار کا شاعر عظیم صحابی رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور یوں ہی لگتا ہے جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بنا تھا. تو آپ فیصلہ کر لیجیے، زیادہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ پرزوں سے تیار شدہ اور آسان کا تو پلاسٹک لوہے سے بنی ہوئی مشین یہ اتنا کچھ بتا رہی ہے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا کلمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ وہ رب کے محبوب ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمارے شافع ہیں، سمجھا گئی. لیکن بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ علم دی، اپنے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا. ایک مثال پچھلے دور کی اور ایک حدیث سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن شریف میں رونق افروز ہیں. ظاہری بات ہے وہ قدرت خدا بندی سے
بغیر باپ کے ان کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود پاک ٹھہرا. سیدہ مریم حیا کی پیکر، پاک دامن با عظمت، سبحان اللہ، اور پاک دامن با عظمت بیویوں کو لج تو ہوتی ہے، حیا تو ان کا زیور ہے. لہذا انہوں نے کہا میں کیا کروں، لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ رب کا فرشتہ آیا تھا پھونک مار گیا دامن میں. اب یہاں پر ماں سر پہ نہیں ہے تو ماں کی جگہ ہے خالہ. اور خالہ کون ہے؟ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام کی زوجہ پاک، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی امی جان، یہ حضرت سیدہ مریم کی خالہ تھی. اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن شریف میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن شریف میں ہے. تو سیدہ مریم جب اپنی خالہ کے گھر گئیں، جا کر کہا خالہ تجھے میری پاک دامنی کا پتہ ہے، یوں یوں رب کا فرشتہ آیا پھونک ماری اور میرے پیٹ میں ایک بچے کا وجود ٹھہر گیا. آپ کی خالہ نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور سے سننا. فرمانے لگی مریم زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہی تھی جب تو گھر میں داخل ہوئی تو میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا تھا. نعرہ تکبیر، آواز سے بولا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرے پیٹ والا، توجہ رہے گی، میں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو بھی خصوصاً متوجہ کرنا چاہوں گا، اس جملے پہ غور کرنا. میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کو. تو اب ان دو لفظوں سے کیا پتا چلا کہ ہمارے بطن میں بھی لڑکا ہے، تمہارے بطن میں بھی لڑکا ہے. پھر یہ تخیل نہیں، تصور نہیں، وہم نہیں، بلکہ فرما رہی ہیں سجدہ کرتے دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ پاک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جو نبی نہیں ہے کیونکہ عورت نبیہ نہیں ہوئی. تو جب نبی کی ماں کو رب اتنا علم دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو خود حضرات انبیاء علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. اور یہ ام یحییٰ کا علم ہے. سبحان اللہ. ہمارے سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں. اب چلتے ہیں حدیث شریف کی طرف. مشکات شریف میں ہے، سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی. حضور میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. فرما کیا ہوا؟ حضور جرت نہیں پڑتی آپ کے حضور سناؤں؟ فرما کچھ تو کہو. عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ وجود پاک کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا گیا. لبہائے اقدس مسکراہٹ آئی. فرما یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. ہماری شہزادی ہے نا سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا وہ امید پہ ہے نا تو اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تیری جھولی میں لا کے رکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری جھولی میں لا کے رکھا جائے گا. تو پھر شہزادہ ذی وقار نوجوانان جنت کے سردار رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم گیتی میں رونق افروز ہوئے اور ام فضل کی گود میں لا کے رکھے گئے، جس کی خبر سرکار نے پہلے عطا کر دی. سبحان اللہ. اور دو باتیں کہی تھیں تو اپنی مطلب یہ ہے کہ ایک اس میں اور ملا لیجئے، بعد کی بھی ملا لیں. خاتم الوفاظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الخلفاء میں لکھا. امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ افضل بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، اور ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں. سرکار فرماتے عائشہ وہ جو تھا نا کھجوروں کے درخت تھے آپ کی ملکیت میں، فرمایا اب ہمارا وصال ہونے کو ہے، اب وہ چلے جائیں گے وراثت میں. تو اس طرح کرنا کہ اس کی جو آمدن ہے نا، اس کھجور کی پھل جو آمدن ہے، اس کو اپنے بھائیوں اور بہنوں میں پورا تقسیم کر دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی اتنے لفظ سمجھ میں آ گئے؟ بالکل. اور ٹانڈے آ رہے ہو کوئٹے آ رہے ہو، سفر کر کے سمجھ آ گئی دونوں گھروں اٹھ کے تک نہیں آئی، بولو تو صحیح نظر آ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ہے. اچھا عرض یہ کر رہا تھا اپنے بھائیوں اور بہنوں میں پورا تقسیم کر دینا. ام المومنین عرض کی ابا حضور میری تو صرف ایک بہن ہے اور آپ بہنیں فرما رہے ہیں.
تو صدیق اکبر فرمان لگے وہ جو تمہاری ماں ہے نا، یہ ستیلی والدہ تھی، اس وقت وہ امید پہ ہے اور اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، سبحان اللہ، تو وہ تمہاری بہن ہوئی نا، اس لیے بہنیں فرما رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ترمذی شریف کی حدیث، میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو آسمان پر ہیں۔ سبحان اللہ، زمین والوں کا نام صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما، تو سرکار کے وزیر کا علم اتنا ہے تو خود بادشاہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بارش کی بات ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی بات بھی ہو گئی۔ اب توجہ فرمائیے گا، تیسری بات، تیسری، کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ تیسری بات کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث، ایک حوالہ کافی ہے، مشہور زمانہ واقعہ، خیبر کا قلعہ 3 دن سے فتح نہیں ہو رہا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل۔ اب ذرا میری انگلیوں کی طرف دیکھیے گا، میں گن کے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی جس کو ہم جھنڈا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں کتنی خبریں دیں، کل فتح ہو جائے گی اور کل ہم جھنڈا بھی اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ فتح کی خبر بھی اور کس کے ہاتھ پر فتح ہے سبحان اللہ، اس کی خبر بھی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کے ماتھے پر اسٹیکر تو لگ نہیں جاتا سبحان اللہ، کہ اسٹیکر پڑھ کے پتہ چل جائے یہ اللہ رسول کا چاہنے والا ہے۔ ہاں اداؤں سے ضرور پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ بھی چھپی خبر ہے۔ اور پھر حضور یہ فرما دیتے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ سرکار کو اپنی ذات کا علم ہے، ساتھ فرما دیا اللہ، سبحان اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا حضور کو رب نے یہ علم بھی دیا ہے کہ رب کس کس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آگے پھر وہ مشہور بات ہے، صبح ہوئی، فرما علی کہاں ہے؟ عرض کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، فرما بلایا جائے۔ تو حیدر کرار آئے، لعاب دہن ڈالا، دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی، جھنڈا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر خیبر کے اندر فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اخبار کی رپورٹ نہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کسی ماہنامے کی خبر نہیں تو وہ کہتے یہ اخباری خبریں ہیں، بخاری شریف کی حدیث۔ سبحان اللہ، 3 باتیں ہو گئیں، کل کیا ہوگا یہ اب ہو گیا، بارش یہ بھی ذکر ہو گیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی ذکر ہو گیا، کوئی کب مرے گا، کہاں مرے گا، سبحان اللہ، اب یہ چوتھا پہلو ہے، یہ چوتھا پہلو ہے۔ آئیے دیکھیے، اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ کیوں سیکھنی چاہیے؟ غلام جو ہیں ہم ان کے، تو ہمارے سرکار پر اگر کسی کو شک ہو تو غلام کا حق تو یہ ہے کہ دلیل کے زور پر منوائے کہ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یعنی صحاح ستہ میں سے حدیث کی کمال والی 6 کتابوں میں سے 3 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حوالہ یاد رکھیے گا۔ بدر، ابھی رمضان شریف گزرا نا پچھلا ماہ، بدر 17 رمضان کو یوم فرقان، حق و باطل کے بیچ ایک بہت بڑا معرکہ جس میں رب تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اب کل لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا، بدر میں پڑاؤ ہے، سید عالم علیہ السلام کے مبارک بے مثال ہاتھ میں چھڑی ہے اور سرکار اقدس علیہ السلام میدان میں معائنہ فرما رہے ہیں، اچانک ایک نشان لگایا چھڑی سے، سبحان اللہ، اور ذرا غور سے سنیے گا، نشان لگایا اور نشان لگا کے فرمایا کل فلاں بن فلاں مر کے
یہاں گرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے کتنی انگلیاں کھڑی کی ہیں؟ یہی تو ہمارے سرکار کا کمال ہے، ایک سطر میں پورا سمندر ہی، سبحان اللہ، پورا سمندر ہی علوم سبحان کا۔ اللہ۔ اب پھر ذرا غور سے سن لیجئے گا، کل یہ پہلی خبر، کل ہوگا فلاں جو مرنے والا اس کا نام، بن فلاں جو فلانے کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے فلانے کا بیٹا ہے، تو ہم نے کہا سرکار علیہ السلام وہ نہیں بتاتے جو لوگوں کی زبان پر ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، سرکار اصل بتاتے ہیں، سبحان اللہ، اصل بتاتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ اگر وہ مشہور کسی اور کا ہو کسی اور کا، تو پھر حضور وہ نہیں فرماتے جو مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں جو اصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ بھی علم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کل فلاں بن فلاں، اور چوتھی خبر کیا ہے؟ مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پانچویں خبر کیا ہے؟ یہاں مر کے گرے گا، اس جگہ پر۔ دوسری نشانی، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ رب جی حدیث بیان کرتے ہیں اگلا دن آ گیا، اور قربان جائیے صحابی کی عظمت پر، کیونکہ قسم ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ قسم کھانے کی وجوہات کئی ہوتی ہیں، بس اوقات یہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے قسم۔ صحابی قسم کھا کر فرماتے اللہ کی قسم ہے ہم نے اگلے دن دیکھا حضور نبی پاک علیہ السلام نے جس کا نام لیا تھا اور نشان باندھا، ہم نے اسی کافر کو اسی جگہ پہ مرا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ اور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر جو بڑی کمال کی بات ہے وہ کیا فرماتے صحابی؟ عقیدت دیکھو، سنیو عقیدت دیکھو۔ صحابی فرماتے اللہ کی قسم ہے چپے کا فرق بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سادے پنجابی جانے نے 19 کا بھی فرق نہیں، 19 چپے کا فرق بھی نہیں، جو جگہ فرمائی اسی جگہ پر۔ سبحان اللہ، یہ بھی میں نے آپ کو اخبار کی خبر نہیں سنائی، سبحان اللہ، اور یہ نہیں بتایا کہ فتو بتا گیا تھا اس کو چیزیں نے سمجھایا تھا اور اس کو فلانا کہہ گیا، یہ بھی نہیں۔ مسلم کی حدیث، سبحان اللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث، سبحان اللہ، نسائی شریف کی حدیث، اور یہ پکا کر لو نوجوانوں بزرگوں کی عمریں تو ہو گئیں، نوجوانوں آپ یہ بات مضبوطی کے ساتھ اپنے پلے باندھ لو، مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی قصے کہانیوں والا مسلک نہیں ہے، قرآن اور حدیث والا مسلک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پانچویں، 4 یاروں کی نسبت سے 4 ہو گئیں، سبحان اللہ، پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ الکریم، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک دلچسپ سا عنوان ہے، قیامت کب آئے گی۔ معترض نے کہا اعتراض کرنے والے نہیں جانتے، ہم نے کہا چلیے اس موضوع کو ایک طرف رکھیں، آپ ذرا بتلائیے گا آپ کو پتا ہے مہینہ کون سا ہوگا جس مہینے میں قیامت آ گئی؟ جھٹ کہا محرم شریف۔ ہم نے کہا محرم کو تاریخ کا بھی پتا ہے؟ کہا 10 محرم عاشورہ۔ تو ہم نے کہا یہ تاریخ بھی ہو گئی، مہینہ دن کا پتا ہے؟ کہا دن جو ہوگا وہ جمعہ ہوگا، روز جمعہ۔ اچھا تو پھر اس پر ہم رک گئے کہ محرم کا مہینہ، محرم کی 10 تاریخ اور روز جمعۃ المبارک۔ ہم نے کہا آپ کو کس نے خبر دے دی ہے کہ محرم میں قیامت آئے گی، 10 کو آئے گی، جمعے والے دن آئے گی؟ کہا حدیث میں لکھا ہے۔ ہم نے کہا حدیث کس کی ہوتی ہے؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے۔ ہم نے کہا کمڑے تمہاری مت ماری گئی ہے جب فرمان بھی واضح ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا بھی حضور کا ہے، اور قیامت کا علم کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اور کس چیز کا نام ہے بھائی قیامت کا علم؟ سبحان اللہ، آپ حدیث طیبات پڑھیے، حدیث کی کتابوں میں بڑے غور سے سنیے گا، ایک بنیادی باب ہے، چیپٹر ہے، اور وہ ہے علامات قیامت کا بیان۔ سبحان اللہ، اس کو آسان کر دوں، قیامت کی نشانیوں کا بیان۔ سبحان اللہ، قیامت کی نشانیوں کا کیا نشانیاں ہیں قیامت کی؟ وہ دو تین لائنوں میں فرما دیا، دوستوں کو بیٹا باپ پر ترجیح دے گا، ماں پر بیوی کو ترجیح دے گا،
گانے باجے عام ہوں گے، ریشم عام ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، سود کی گرد ہر ایک کو پہنچے گی، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے محلات میں رات کریں گے۔ پھر فرما دیا میری مسجد کے باہر کجاوے جیسی سواریاں آ کے رکیں گی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور کتنی واضح نشانیاں بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 زرد رنگ کی چادریں اوڑھی ہوں گی، اور فجر کے وقت اور فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا، 2 فرشتے ان کو لے کر آئیں گے، ایک نے دائیں طرف سے تھاما ہوگا، ایک نے بائیں طرف سے تھاما ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا پھر تقریر کہی جائے گی، اور کتنے حسین جملے ہیں، اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، یہ اپنے غلاموں سے فرمایا، اپنے غلاموں سے فرمایا، اوئے اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پر امام تم میں سے ہوگا، سبحان اللہ، امام تم میں سے ہوگا۔ لہذا یہ بات کا یہ نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو بھائی پھر دن بتا دیا، ٹائم بتا دیا، مہینہ بتا دیا، تاریخ بتا دی، ایک چیز نہیں بتائی، نشانی ہر ایک بیان فرما دی۔ زیادہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ میں اپنی تقریر بالکل یہ 53 منٹ ہو گئے، میرا پورا ارادہ ہے کہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 بجے میں تقریر روکوں اور حضرت قبلہ مفتی صاحب اپنے خطاب دل نواز سے نوازیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں ساری نشانیاں بتا دی، ایک چیز نہیں بتائی، اور وہ کیا تھی؟ وہ ہے سن، جس کو کہہ لیجئے 2012 میں آئے گی، 2013 میں آئے گی، 14 میں، 15 میں، اس سے آگے۔ تو ہم نے کہا یہ تو رب نے بھی نہیں بتائی۔ سبحان اللہ، بولو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اس سن کو قیامت آئے گی؟ نہیں۔ تو کوئی کملا اٹھ کے یہ کہہ دے وہ دیکھو یار اللہ کو پتا ہوتا تو قرآن میں آنا جاتا، تو کیا اس کو جواب دیں گے؟ سائیں بشیر صاحب کہتے چڑھ جائے تو ایک مارے زور کی منہ پہ اور کہ کملیا بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کیونکہ مالک ہی یوم قیامت کا وہی ہے، بتایا اس لیے نہیں کہ راز پردے میں رہ جائے اور لوگ ڈرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، نہ جانے کب قیامت آ جائے گی۔ ہم نے کہا جو راز رب نے جس سے پردہ نہیں اٹھایا تو نبی کی ڈیوٹی یہ تو نہیں ہوتی کہ جلدی سے اس سے پردے اٹھا دے۔ نبی تو دنیا میں رب العزت جو چاہتا ہے اس کو عام کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، آواز سے بولا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری علی۔ اور آئیے اب اس کا آخری پوائنٹ، سبحان اللہ، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ علم اپنی امت کو عطا فرمایا۔ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ درہم و دینار چھوڑ کے دنیا سے تشریف نہیں لے جاتے، ان کی وراثت علم ہے۔ سبحان اللہ، ان کی وراثت جو وراثت دیتے ہیں اپنی امت کو وہ کیا ہے؟ علم۔ پتہ چلا کہ علم وہ پیاری وراثت سے بڑوں کو پیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض تو بدبخت ہوتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں یہ مر جائے تو اتنی جگہ مجھے مل جائے، یہ مر جائے تو اتنی جگہ مل جائے۔ کیوں؟ وراثت پسند بڑی ہوتی ہے۔ تو بھائی وراثت پسند ہوتی ہے تو سرکار سے ستھری وراثت کس کی ہے؟ سبحان اللہ، اور وہ وراثت ہے علم، اور وہ وراثت کیا ہے؟ علم۔ تو ہم اس وراثت کے لیے لالچی کیوں نہیں بنے؟ سبحان اللہ، اس وراثت کے لیے رات دن ایک کیوں نہیں کیا؟ بچہ پیدا ہوا، خوبصورت ہے، ذہین ہے، پاؤں پیچھے کر لیں گے آپ، پاؤں پیچھے کر لیں گے، ذہین ہے، فتین ہے، کا انگلش میڈیم بھیجیں گے، او میرا لال تو بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، جہاز اڑائے گا، جہاز، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر وہ بچہ اپاہج ہے، آنکھوں سے یا وجود کے کسی حصے سے معذور ہے، یا اسکول بھیج کر پوری مشق ہو چکی اور اب ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اسکول میں بھی یہ اس کا دماغ نہیں چلا، تو اب کیا کیا؟ اپاہج و معذور کو اور کند ذہن کو جس کا دماغ نہ چلا تعلیم کے حصول میں،
اب اس کو کہا اس کو مدرسے میں، بلکہ وہ کہتے ہیں ان مدرسے سیٹ آؤ، داخل بھی نہیں کروانا، ان کی کرنا ہے مدرسے سیٹ آؤ۔ ایک امریکی قرآن کی بے حرمتی کرے تو اس سے تو توقع تھی، ایک اسرائیلی قرآن کی تحقیر کرے توہین کرے اس سے تو توقع تھی، ایک مسلمان قرآن کے لیے یہ رتبہ ذہن میں رکھے مسلمان سے یہ توقع نہیں تھی۔ کیا سمجھا، کیا اہمیت دی قرآن کو؟ کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن بس ہمارا کو مر جائے اور کول پہ بچوں کو بلا کے پڑھا لے، اللہ اللہ خیر صلاح؟ قرآن اس لیے ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ صرف دنیا کے چمکتے پیسے نگاہوں کے سامنے تھے، بڑے بڑوں کو اونچی کرسیوں پر بڑی گاڑیوں پر پروٹوکول سلام سلوٹ دیکھے، کہا ہمارا بچہ بھی یہ بن جائے۔ اوے وہ پروٹوکول تو تب تک ہے جب تک کرسی ہے، کرسی گئی تو پروٹوکول گیا، لیکن یہ اپاہج، یہ معذور، یہ پھٹے کپڑے والا، یہ غریب، یہ رنگ کا کالا، یہ ٹوٹی چپل پہن کر جو جان رہا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب دین کا علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے رب کریم کے فرشتے خوش ہو کر اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی بولو تو صحیح نا؟ کیا بات ہے، وہ جو سلوٹ مار رہا اس کی تو ڈیوٹی، وہ تو پیسے سلوٹ مارنے کے لیتا ہے، سبحان آپ اللہ، سمجھے نہیں ہے؟ کیا بات، کوئی بھی ہے اس کی تو ڈیوٹی یہی ہے کہ افسر کو سلوٹ مارنا، پر ادھر تو دیکھو جس کو کام ہی اللہ اللہ ہے اور جس نے گناہ بھی نہیں کیا وہ تیرے بچے کے پیر کے نیچے پر بچھا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ تیرا بچہ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت کو پانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا جب دین کا علم سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے آسمان پر فرشتے، بلوں میں چونٹیاں، پانی میں مچھلیاں اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، بخشش کی دعا۔ حضرت امام محمد غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں طالب علم بڑا کمال والا ہے، یہ اپنی موج مستی سے جا رہا ہے، فرشتے بھی مصروف کر دیے، نہیں سمجھے، چونٹیاں بھی مصروف کر دی، مچھلیاں بھی مصروف کر دی، اس کو نہیں پتا یہ موج سے جا رہا ہے لیکن اتنی مخلوق اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کی نظر ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے موضوع کی مطابقت آ گئی اس لیے میں نے کہا ادھار نہ رہ جائے، یہ جملہ پورا بیان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ٹانڈے سے ایک طالب علم نکلا کہ میں نے قرآن شریف حفظ کرنے، ناظرہ پڑھنے یا حدیث سیکھنے کے لیے وہ نکلا گھر سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب حدیث پاک کے مطابق چڑیاں دعا کریں گی، مچھلیاں دعا کریں گی، فرشتے۔ اب یہ جو بچہ نکلے گا گھر سے تو کیا کوئی الارم بجتا ہے جس سے کیڑیوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا سمجھا؟ کوئی الارم بجتا ہے، مسیطے لانڈ ہو گیا ہو بھی جائے تو کیڑیاں کی پتہ کی آندے پین، سبحان کیا اللہ، سمجھے ہو؟ پتہ یہ چلا دریا میں کیسے خبر ہو گئی کہ مچھلیوں کو کہ بھائی منڈا نکل آیا ہے پڑھنے واسطے جا رہے اگلی دعا منگو۔ چلو فرشتوں کے لیے تم یہ کہیں گے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخری بات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ جب رب تعالیٰ چھپی باتوں سے راز اٹھانے والا علم دے تو کیڑیوں کو بھی دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی دیتا ہو۔ پاگلو تم نے تو اپنے نبی میں نہیں مانا، رب تو کیڑیوں کو بھی دے رہا ہے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اب یہ ہے کیڑیاں دعا مانگ رہی ہیں، استغفار کر رہی ہیں، بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے ہم اس علم کے معاملے میں حریص ہو جائیں، ہم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں۔ لیکن تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے سرکاری نوکری کرے گا، بھائی 25,000 تنخواہ پہلی سٹے ہی، 25,000 تنخواہ ہے، چلو مان لیا بھائی 25,000 تنخواہ ہے، کہاں ملے گی؟ قیامت والے دن کا نہیں، دنیا میں۔ ہم نے کہا 25,000 پھر 50 بھی ہو جائے گی، لاکھ مان لی جناب، لاکھ ملتی ہے تنخواہ، لیکن کتنی دیر؟ ادھر یہ لاکھ لینے لگ گیا باپ
کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، اللہ کیا فائدہ ہوا باپ کو لاکھ روپے کا؟ وہ تو قبر میں چلا گیا۔ لیکن ادھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی تنخواہ ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی تنخواہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھو قرآن جتنا تجھے آتا ہے پڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹا اللہ، آیت پڑھے گا، پہلی باپ کا درجہ جنت میں بلند، دوسری درجہ بلند، تیسری درجہ بلند، چوتھی درجہ بلند۔ سبحان حضور فرماتے ہیں جہاں بچہ رک جائے گا وہی درجہ اس کے باپ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لہذا اس طرف ہم آئیں۔ اور بالکل اختتامی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پڑھ جائیں گے، میں پڑھانے کا مخالف نہیں ہوں، تعلیم ضروری ہے، علم پڑھیے، دنیا کا علم بھی سیکھیے، پر اس لیے سیکھیے کچھ بنوں گا دنیا پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دنیا کو بتلاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا۔ بالکل نہیں، میرے پیر و مرشد استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر نائب محدث اعظم پاکستان سیدی الحاج پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے انگریزی پڑھنا برا نہیں، انگریز بن جانا برا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، انگریزی پڑھنا برا نہیں۔ عرض یہ ہے کہ ایک طرف یہ بچہ ہے اور ایک طرف وہ نبینا، وہ اپاہج، وہ معذور، وہ کن ذہن ہے، فرق کتنا ہے؟ باپ مر گیا، لاکھ تنخواہ والا کیا کرے گا؟ وہ بڑے شہر سے پھولوں کے اچھے بکے، گلدستے قیمتی خرید کر ابے کی قبر پہ لگا دیے، جیب سے چیک نکال کے دیا، یہ کیش کروا لینا اور یہاں سنگ مرمر لگا دو، ٹھیک ہے۔ اور ادھر وہ اپاہج، وہ معذور، وہ نبینا، وہ بھی ابے کی قبر پہ آیا، کھسکتا سہارا لیتا، اور مطلب یہ ہے کہ قبر پر پہنچا اور بیٹھ کے ابے کو سلام کر کے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین شروع کر دی تو کیا ہوا؟ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ والے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے، جا کے یاسین شریف پڑھے، پڑھنے والا بھی بخشا گیا، قبر والے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے۔ تو پھر اس وقت یہ کہنا پڑے گا کہ جنہیں حقیر سمجھ کے تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، ہمیں مدرسوں سے پیار ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کی ترقی کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے۔ مدارس ہمارے بچے اور بچیاں بد مذہبوں سے پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے 11ویں نہ دلاؤ، انگوٹھے نہ چومو، یا رسول اللہ نہ کہو، مزاروں پہ نہ جاؤ، ہمارے بچے پڑھیں، کتنا ظلم ہے۔ لہذا اہل سنت کے مدارس ہونے بھی چاہیے اور جو ہیں ان کو بہتر معیار کے مطابق آگے چلنا بھی چاہیے۔ تو ٹانڈے والوں کو کہوں گا آپ کے پاس یہ مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کوئی بچہ زیور تعلیم سے اور کوئی بیٹی زیور تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ بچی کو جہیز دینے کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اور جاتے وقت اس کے سر پہ قرآن کا سایہ بھی کر دیا۔ سب سے بڑا قیمتی ہیرے والا لاکٹ، سب سے قیمتی ہیرے والی انگوٹھی، سب سے قیمتی زیور وہ تو تعلیم قرآن ہے، وہ نہیں دیا، سب کچھ دیا تو کیا دیا؟ سبحان اللہ، کیوں بھائی کیا دیا؟ لہذا بچیوں کو بھی زیور تعلیم قرآن سے آراستہ کیجئے۔ رب کریم معروضات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔